دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، آج ہمارا موضوع ہے ملاوٹ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کے ہم اس سلسلے میں آپ کو ملاوٹ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ یہ کس قدر مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آج کے سلسلے میں ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کراچی ملاوٹ والی مضر صحت اشیاء کی فروخت عروج پر۔ جس ادرک کو یہ ٹریڈرز دھوتے ہیں جس کیمیکل سے، وہ انسانی جانوں کے لیے بڑا سیریس ہے۔ ہم نے ایف آئی آر لانچ کی ہے، بڑے ٹریڈرز کے ہم نے بڑی سختی کی، جرمانے کیے، جیل بھجوائے لوگوں کو۔ تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کی حوث تو پوری ہونی نہیں ہے۔ مدنی چینل جن کی سرپرستی میں چل رہا ہے وہ تو ہے ہی قابل احترام شخصیت ہم سب کے لیے۔ ملاوٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہے منافع خوری۔ 300 روپے کے جی ہے ثابت مرچ، ٹھیک ہے، اور آپ پسی بھی لینے جاؤ تو 200 روپے یا مل جاتی ہے، 250 مل جاتی ہے۔ کیسے مل جاتی ہے؟ جب سامان لیا ہے یہ ملاوٹ والا ہے تو ہم چھاپا مارتے ہیں، بالکل پکڑتے ہیں، پکڑ کے تھانے میں لے کے آ کے ایف آئی آر کرتے ہیں، مقدمہ درج کرتے ہیں اس کے خلاف۔ خدا کا خوف جس کے دل میں ہے وہ تو ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جیب کے لیے کر رہا ہے۔ اتنی کمپلین آ رہی تھی اس میں ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ حرام کمانے کے لیے کرتے ہیں لوگ، بھیا اللہ معاف کریں۔ ہم جانور کو بھی کوئی چیز کھلاتے ہیں تو اچھی چیز کھلاتے ہیں۔ چاول کا آخری پیس اس کا نکو بولتے ہیں، وہ پیس آ رہا ہے اس کے اندر۔ یہ کچھ جھلکیاں تھی جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ اخباری خبریں بھی ہیں، اور جن کا کام ہے انسپیکٹر ہیں، جیسے آپ نے ایڈیشنل کمشنر صاحب کا دیکھا، وہ جو دوسرے جو انسپیکٹر تھے جو ایک ذمہ دار ہیں جس برائی کو روکیں گورنمنٹ لیول پر، ان کے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عوامی تاثرات بھی ہیں۔ اور ملاوٹ بعض اشیاء میں کیسے کی جا رہی ہے، اس ملاوٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس آج کے سلسلے میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطاؤں لغزشوں سے بچ کر یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق سچ بیان کیا جائے اللہ کرے کہ اسے قبول کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ یہاں بات صرف ان کے لیے نہیں ہے جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں، بات ہر اس فرد کی ہے جو خریدنے جاتا ہے، کیونکہ آج آپ کو کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی کہ آخر آپ کے پاس کچھ چھوٹا موٹا معیار تو ہونا چاہیے کہ آپ کیسے کمپیئر کیسے کریں گے، آپ دیکھیں گے کیسے کہ یہ چیز ملاوٹ والی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ کیوں اس طرح ہے، یہ کیوں مہنگی ہے، یہ کیوں سستی ہے۔ تو کچھ ہمارے جو اس کے عہدے دار ہیں ان کے کچھ تجربات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یوں اگر غور کریں تو ہر ایک کے لیے اس میں فوائد ہیں، اور کس طرح کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس آج کے سلسلے میں سنوائیں گے۔ تو گھر کے ہر فرد کے لیے، ہر تاجر کے لیے، ہر اجیر کے لیے، ہر ایک کے لیے گویا کہ یہ ایک انتہائی اہم اور ضروری سلسلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی
तौफीक दे कि हम नेकी की सुने और उस पर अमल पैरा हों। आइए सबसे पहले हम आपको कुछ खबरें बताते हैं तो पता चले कि ये मिलावट का जो काम है ये किस कदर तेजी के साथ और कितने अजीब अंदाज से बढ़ता चला जा रहा है। आइए देखते हैं ये इसकी कुछ खबरों की हेडिंग्स। कराची, मिलावट वाली मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त उरूज पर। लाहौर, मिलावट शुदा दूध की फरोख्त, बच्चे खतरनाक अमराज में मुब्तला होने लगे। फिरोजवाला में अवाम को धोखा, मिलावट शुदा अशियाए खुर्दोनोश की महंगे दामों फरोख्त। कराची, गंदुम के आटे में टोटा चावल की मिलावट। कोठरी, नाकिस आटे की शिकायत, शहरियों का कार्रवाई का मुतालिबा। लुडन, गैर मयारी चाय की फरोख्त, लोगों में बीमारियां फैलने लगीं। जहलम, घी, सुर्ख मिर्च, मिठाई और बेकरी की अशिया में मिलावट उरूज पर। लाहौर, अशियाए खुर्दोनोश में मिलावट और इनकी गैर महफूज तैयारी, निहारी, ब्रोस्ट और मिल्क शॉप सील कर दिए गए। लाला मूसा, बर्फी, दूध, दही और खोया में नाकिस अशिया की मिलावट के बाइस लोग बीमारियों में मुब्तला। होटलों में 2 नंबर घी और मिलावट वाले मसालाजात का बेदरेग इस्तेमाल, शहरी बीमारियों में मुब्तला। महकमा हेल्थ की मिलावट के खिलाफ मुहिम, इंटरनेशनल ब्रांड की सैकड़ों जाली बोतलें बरामद। इस्लामाबाद, मिलावट शुदा अशिया फरोख्त करने और नाकिस सफाई पर जुर्माने वसूल। महकमा हेल्थ का मिलावट वाली अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों, बेकरियों और होटलों के खिलाफ ऑपरेशन। कराची, बचत बाजारों में मिलावट शुदा और नाकिस अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मानसेरा, बेकरी का मिलावट शुदा सामान फरोख्त करने का इंकशाफ। नकली और नाकिस अद्वियात के इस्तेमाल से 100 हलाकतें। जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में मिलावट शुदा पेट्रोल एजेंसियों की भरमार। लाहौर, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदिम, 7 अफराद मलबे तले दब गए। पेशावर में ज़ेरे तामीर इमारत मुनहदिम, 1 मजदूर जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। अब आप गौर ये करें किस मौजू पर आज हम सिलसिला करें। इमारत की तामीर का जो मटेरियल इस्तेमाल हो उसमें मिलावट। बंदा बीमार है, दवाई लेना चाहता है, दवाई में मिलावट। आपको चावल खाना है, उसमें मिलावट। आपको आटा चाहिए, उसमें मिलावट। आपको कपड़े पहनने हैं तो कपड़ों में मिलावट। आपको जूते लेने तो उसकी क्वालिटी में मिलावट। कहते क्या हैं, देते क्या हैं, लेदर के अंदर पता नहीं क्या क्या डाल देंगे, गत्ता मिला देंगे, फला फला मिला देंगे। मुख्तलिफ अंदाज से, जिसको आप मिलावट का नाम दें या ना दें, मगर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और साथ साथ देखें तो वो घी लें तो मिलावट, तेल लें तो मिलावट। अच्छा, बाहर खाने के लिए जाएं तो मिलावट वाली अशिया। स्टोर वगैरह से ख़रीद कर जो कंपनीज की चीज़ें होती हैं उनमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें ठीक ठाक मिलावट होती है और जाली चीज़ें दी जाती हैं। तो इतना है, दूध लें तो मिलावट। यानी कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द, औरत, समझ नहीं आता कि अब ये मिलावट से कौम को बचाया कैसे जाए। तो ऐसा क्यों होता है? खौफ खुदा की कमी। खौफ खुदा की कमी सबसे बुनियादी बात है। अल्लाह सा डर हमारे दिलों से निकलता चला जा रहा है। दूसरी वजह, ये बुनियादी वजह है, खौफ खुदा की कमी, इल्म की कमी, और फिर साथ ही साथ माल की हवस, दौलत की हवस, ख्वाहिशात को पूरा करने का एक जज्बा बेजा कि हर ख्वाहिश मेरी पूरी होनी चाहिए। तरह तरह के, इसमें ना हराम की परवाह ना हलाल की परवाह। जो मतलब कि जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए। लूट मार मची हुई है, झूठ, धोखा, फरेब। ऐसा अजीब हाल है मार्केट और बाज़ारों का कि क्या बात की जाए। इस पर जो भी ताजिर बिरादरी, बहुत बड़ी ताजिर बिरादरी है, चाहे वो रिटेल का काम करते हैं, ख्वाह आप ठेले पर दुकानदारी करते हैं, ख्वाह मार्केट के अंदर है, ख्वाह आप किसी शोरूम के अंदर हैं, ख्वाह आप किसी मॉल के अंदर हैं, वॉट एवर आप जो भी हैं, ख्वाह खाने का काम करते हैं, ख्वाह आप सुबह का नाश्ता दे रहे होते हैं, दोपहर का खाना दे रहे होते हैं, रात का डिनर दे रहे होते हैं, ख्वाह बहुत बड़ी होटल में होते हैं या छोटी से छोटी होटल के अंदर होते हैं, आप होलसेल का काम करते हैं या आप जो भी काम कर रहे होते हैं,
یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کام جو کر رہے ہیں اس میں کہاں جھوٹ ہے، کہاں ملاوٹ ہے، کہاں خیانت ہے، کہاں بددیانتی ہے، اس کو غور کر لیں۔ دیکھیے میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء جو 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے 29 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ تو یہ جو ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن پاک کے اندر ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور ایمان والوں سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ اب اس کی وضاحت سن لیجئے کہ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ کھوری اور پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اے ایمان والو، میرے رب، ہمارے رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور اس کی پوری وضاحت کی کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، تفصیل بیان کر دی، آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ کیا اب بھی ہم اپنے ان کاموں کو، اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے؟ حالانکہ اگر غور کریں تو تجارت، اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک مقدس شعبہ ہمیں عطا فرمایا، مقدس کام عطا فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی فضیلت بیان کی، دیکھیں نا، تجارت کے کام کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی پیاری فضیلت بیان کی۔ لیکن جو لوگ اس کے صحیح طریقے کو چھوڑ کر حرام ذریعہ استعمال کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ تو اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو حرام کی آمیزش، حرام کی جو ملاوٹ، جو حرام کام شامل کیا ہوا ہے، اس سے فارغ کریں، حلال روزی کمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو روزی آپ کے مقدر کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، شکر ادا کریں۔ لوگوں کی جانوں سے، ان کی مالوں سے، ان کی صحت سے کھیلنا، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ملاوٹ کرنے والا کتنی جانوں سے کھیلتا ہے، کتنے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کیا 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 تباہی اور آفتیں آتی ہیں اس حرام مال کمانے کی وجہ سے، اس ملاوٹ کی وجہ سے۔ یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں آپ ملاوٹ کرتے ہو۔ یار سوچو، آپ کی ملاوٹ، یعنی یوں سوچئے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ جیسا آپ نے کیچپ بنایا، آپ کو پتا ہے جیسا آپ نے مسالہ بنایا، آپ کو پتا ہے جیسا آپ نے آٹا بنایا، آپ کو پتا ہے جیسا آپ نے وہ جو پھل فروٹ کے اندر جو انجیکشن مار مار کر جو آپ نے ملاوٹ کی ہے، اور جس جانور کے اندر انجیکشن مار کر اس کا ایک ایسا مطلب کہ غیر فطری طور پر آپ نے دودھ نکالنے کی کوشش کی ہے،
آپ خود بتائیے کیا آپ اپنی ہی ہاتھوں کی بنائی ہوئی یہ غلط چیزیں جن میں آپ نے ملاوٹ کی ہوئی ہیں کیا آپ خود استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی اولاد کو یہ چیزیں استعمال کروا رہے ہیں؟ یقیناً نہیں کروا رہے. اگر کروا رہے ہوں گے تو نہ آپ اپنے ساتھ مطلب جو اپنے ساتھ بھی خیر خواہ نہیں ہے نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیر خواہ ہو. اب وہ تو مطلب بالکل ہی کوئی اس کا کوئی کلاس ہی نہیں ہے نا, اس کے بارے میں کیا بات کروں. لیکن نارملی طور پر آدمی کو پتا ہے کہ اس کے اندر میں نے اتنی مطلب کہ پیسے کی ہوس کی وجہ سے اور یہ پیسہ نوٹیں کھاؤں گا کیا کروں گا میں, اس کی وجہ سے میں نے اتنی جانوں سے کھیلا. اور مجھے تو حیرت ان لوگوں پر بھی ہوتی ہے جو اس ملاوٹ کا کام کرنے میں اپنے مالکان کا ساتھ دیتے ہیں. ارے تم کو کیا ہو گئے, خدا سے تو ڈرو. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ برائی, گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. آپ بولو گے یار ہم کو بھی 2 پیسے زیادہ ملتے ہیں, تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو مل رہا ہے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے جن کو ملتا ہو, اللہ کی فرما برداری کر کے کیا وہ بھوکے رہیں گے؟ اور تمہیں مل کر بھی کیا مل جائے گا؟ اگر حرام مل کر بھی ملا بھی تو کوئی 2 پیسے زیادہ مل گئے, تمہارا مالک تو پتہ نہیں کتنا پیسہ زیادہ کما رہا ہے. تو آپ ذرا سوچو تو صحیح, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک فیکٹری چلانی ہے, ایک چھوٹا سا کارخانہ چلانا ہے, اس طرح کی چیزیں چلانی ہے, کیسے کام؟ مجھے باقاعدہ ایک میرے جاننے والے نے بتایا, میں نے چند مرتبہ شاید بیان کیا ہے, اس سے باقاعدہ آفر ہوئی تھی, اس نے خود ڈائریکٹلی مجھے کہا ہے. وہ بیچارہ بے روزگار تھا, میرے دل میں اس کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہوا تھا اس کی یہ بات سن کر. وہ بے روزگار تھا, اس بے روزگاری میں اس کو ایک شخص نے آفر کی کہ میرا مطلب کہ وہ گھی کا کارخانہ ہے, مگر اب یہ کہ گھی کے بڑے بڑے کنستر لیتے ہیں, اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ ان میں سے اتنا گھی نکال کر موم پگھلا ہوا اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ملا دینا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس گھی کے اندر موم ملا ہوا, یوں ویٹ وزن برابر کرنا ہے. اس شخص نے منع کر دیا, بولا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک شخص کو مطلب نارملی طور پر اگر کسی کو آپ زہر بیچتے ہو تو اس کو پتا تو یہ زہر ہے, اس کا کام یہی ہے کہ یہ کھائے گا تو مر جائے گا, مگر تم تو اناج کے اندر گویا کہ ایک طرح کا زہر بنا کر بیچ رہے ہو کہ بچہ گھی تیل کا استعمال کرتا ہے, یہ بچے معذور ہو جائیں گے, میں کیا ان سب کی بد دعائیں لوں گا؟ قیامت کے روز کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو گویا کہ اس نے اس طرح کا مجھے بھی جواب دیا کہ میں نے اس کو منع کر دیا, حالانکہ ٹھیک ٹھاک نفع مل رہا تھا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو دنیا اور آخرت میں ترقی اور عروج عطا فرمائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ مطلب آپ کو بھی اگر جیسے اس کو تو کسی نے آفر کی نا فیکٹری والے نے, اب آپ کو نہیں پتا, آپ کپڑا بنا رہے ہو, آپ کا مالک کہتا ہے کپڑے میں ڈنڈی مارنا, آپ بھی ڈنڈی مارے چلے جا رہے ہو. ایک بار ڈنڈا پڑا نا تو پتہ چلے گا. آپ خود سوچئے, دوائی بنانے والوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ غلط دوائی بنا رہے ہوتے, جن کو پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہو میں یہ نہیں کہتا ضروری ہے, جن لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اپنے جو سیٹ حضرات یا مالک حضرات ہیں ان سب کو یہ کر رہے ہیں, پھر اچھا ان کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, اب وہ انسپیکٹر آئے گا چیک کرنے کے لیے, سیٹ تو بعض اوقات سامنے آتا نہیں ہے, اپنے کسی مینیجر کو, سپروائزر کو, عملے کو آگے کر دیتا ہے, حتیٰ کہ چوکیدار کو آگے کر دیتا ہے, وہ مطلب کہ وہ رشوت دے کر کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دیتا ہے, اور کیا کرتا ہے وہ ڈال کر اس کو بھیج دیتا ہے. مالک کے کہنے پر وہ رشوتیں دے رہے ہیں, اس کو کہنے پر وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے کہنے پر ملاوٹ کر رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں. اب وہ کیا ہو گئے یار؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ قبر و حشر کا ڈر کہاں ہے؟ قیامت کا خوف کہاں ہے؟ قبر کا خوف. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کھیلیں لوگوں کی جانوں سے؟ کیوں اس مطلب کہ دنیا کی اس غلیظ قسم کی حرام روزی کے لیے, حرام روزی غلیظ نہیں تو کیا ہے, اس کے لیے آپ اپنے رب کو کیوں ناراض کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی دولت کے لیے رب کو ناراض کرنا کیسا, جبکہ رزق کا مالک رب ہے. اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میں ہر زمین پر رہنے والا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. اس رب پر اعتماد و بھروسہ کریں اور چھوڑ دیں یہ حرام اور یہ ملاوٹ والا کام, اور اپنے رب کی آگے توبہ کر لیجئے. اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں, اب تک جو کام کیا ہے, جو رشوتیں دی, جنہوں نے رشوتیں لی ہیں معذرت کے ساتھ, اگر ہمارا یہ طبقہ جو جس کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے
کہ وہ اس معاشرے سے ملاوٹ اور اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ کریں، اور یہ کر سکتے ہیں. ہاں، دے کین ڈو دس، دے آر ایبل ٹو دس، دے ہیو اے پاور. ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اختیارات ہیں، مگر جس طرح وہ ملاوٹ کرنے والا ہوس کا مارا اس کے منہ پر جو حرام لگ گیا، وہ اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے پاس جو اس کو روکنے کے لیے آتا ہے اس کے منہ پر بھی رشوت کا حرام نوالا لگا ہوا ہے. وہ بھی حرام کے روپے لے کر، ناجائز روپے لے کر چپ چاپ گم کر چلا جاتا ہے، غلط رپورٹ بنا کر دے دیتا ہے. کس انداز سے یہ اس جرم میں شریک ہو رہا ہے. میں ان تمام ملاوٹ کرنے والوں کو، ان ملاوٹ کرنے والوں کو ساتھ دینے والوں کو، ان کے وہ عملہ جو ان کے سیٹوں کے کہنے پر جان بوجھ کر ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو، اور جنہیں پتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا مال ہے اور یہ بتا کر نہیں بیچ رہے ان کو، اور جو ان تمام لوگوں کی سرپرستیاں کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں اور خوف خدا دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے جو لوگ معذور ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کینسر کے مریض ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، دوائیں کھاتے تو اس میں بھی ملاوٹ ہے، تو وہ بھی فرق نہیں پڑتی، سائیڈ افیکٹ دیتی تھی. ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بد دعا لگ گئی تو مر جائیں گے. اور اگر چلو آپ یوں ہی نکل گئے، قبر میں کیا جواب دو گے؟ کون سی رشوت دو گے؟ معاذ اللہ، ڈرا چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب قبر کی دیواریں مل کر پسلیاں توڑ کر رکھ دیں گی اس وقت کیا کرو گے؟ جب قبر میں سانپ اور بچھو آ کر ڈسیں گے، اللہ ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب روٹ گئے تو کیا کرو گے؟ ذرا سوچئے. بغیر توبہ کیے مر گئے، کیا کرو گے؟ ذرا سوچئے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ان گناہوں کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ کہ ملاوٹ کا مال بیچنے والے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو جہاں قبر کھودی جاتی تھی وہاں سے سانپ نکلتا تھا. یہ عذابات لکھے ہوئے کتاب کے اندر. پھر کیا کریں گے؟ ذرا سوچئے. مر گئے نا، روح نکل گئی، اب بے بسی ہے، نہ توبہ کا وقت رہا، نہ معافی مانگنے کا وقت رہا، کچھ بھی نہ رہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ نہ کرے اگر سہنا پڑ گیا اور سامنے آ گیا تو کیا کریں گے؟ اور پھر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آ کر جو سارا لے کر چلے جاتی ہے. پھر کیا کریں گے؟ ایک شخص جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا تو اس کی دانا بیٹی اس کو منع کرتی، عقل مند بیٹی اس کو منع کرتی تھی کہ ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ، دودھ میں پانی مت ملاؤ، دودھ میں پانی مت. وہ نہ مانتا تھا. ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس کی ساری وہ بھینسیں تھی دودھ والی، وہ جانور تھے، سارے بہا کر لے گیا. تو دانا بیٹی کہنے لگی کہ ابا یہ وہی پانی ہے جو تم ملاتے تھے، آج سیلاب بن کر آیا اور تمہاری ساری کمائی اٹھا کر لے گیا. تو کوئی ڈاکٹر لے جاتا ہے، تو کوئی بتہ خور لے جاتا ہے، تو کوئی کیا لے جاتا ہے، کوئی کیا لے جاتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کے اندر پھر یہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کی چیزیں کھا کر لوگ دوا خانوں میں چلے گئے. اب کیا اب آپ بچ جاؤ گے؟ لوگ آپ کو شاید کہیں یا نہ کہیں، آپ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا الٹا سے دھندا کرتا ہے، پھر بھی آپ مہمان خصوصی بنتے ہو گئے، پھر بھی چاروں طرف آپ کی واہ واہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیلڈ میڈل بھی مل جاتا ہو، آپ کو کوئی بہت بڑا انعام بھی مل جاتا ہو، حکومت نے بھی آپ کو مطلب سراہتی ہوں کہ جناب یہ ایسا ایسا. مگر کتنی بلڈنگیں بنی ٹوٹ گئیں صرف گندے مٹیریل کی وجہ سے. کتنے لوگ تباہ برباد ہو گئے ملاوٹوں کی وجہ سے، ان کے گھر اجڑ گئے.